شاہین 1 جنوری کو 34 سال کا ہو گیا. 34 سال پہلے 1 دسمبر کو 1989 کو 17 بچوں سے شروع ہوا تھا. آج الحمدللہ 35واں سال شروع ہوا ہے. خالی ہاتھ اسکول شروع ہوا تھا. کوئی پروجیکٹ، کوئی پلاننگ. عام طور پہ لوگ جھنڈے گاڑ کر اسکول شروع کرتے ہیں. نہ تو جھنڈے کا تصور تھا. میرے لیے بینچ، ٹیبل اور چیئر نہیں تھی. ٹیچر کے لیے بھی چیئر پہلے دن ہم مہیا نہیں کر سکے تھے. جملہ 300 روپے میں اسکول شروع ہوا تھا. اس دور میں اسکول کے طرف دھیان دینا، سوچنا بھی جو ہے بڑی ایک عجیب سی چیز تھی. لوگ اس کو ڈائجسٹ نہیں کر پا رہے تھے. دوست احباب مذاق کر رہے تھے. والدین مایوس ہو گئے تھے اور سسرال والے سمجھ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا. ہم انجینئر سمجھ کے بیٹی دیے، یہ دیوانہ LKG اردو میڈیم ایک گلی میں شروع کر رہا. کہ فائنینشیل حالات کیسے تھے. 30-35 عید ایسے گزرے ہیں جس میں میری اپنی اسکوٹر میں عید کے دن پیٹرول ڈالنے کے لیے پیسے نہیں تھے. اور کچھ دن پہلے میں یہاں پہ پوچھ رہا تھا ہمارے ٹرانسپورٹیشن ڈپارٹمنٹ میں کہ ڈیزل کتنا خرچ ہو رہا ہے، تو بتا رہے تھے 48,000 لیٹرز ہمارے اسکول کے بسز کے لیے ڈیزل آج خرچ ہو رہا ہے. بہرحال سب کا سپورٹ رہا، اللہ کا فضل ہوا. اور ہم ٹرینڈ کے ساتھ چلنا نہیں چاہتے تھے، ٹرینڈ بنانا چاہتے تھے. آئیے ہم سب مل کر نسل کی ضرورت کو سمجھیں گے اور اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایجوکیشن سمٹ جو تیسری سمٹ ہے 2022 کی، کو کامیابی کے ساتھ ہم کنار کیا. یہ محض اللہ کا فضل ہے. 2 دن سے بڑی اچھی باتیں سامنے آئی اور رہی صحیح کسر. یقیناً میں کل کچھ باتیں کیا تھا شاہین اور شاہین کی حقیر سی کوششوں سے متعلق. شاہین کل یسٹرڈے 1 جنوری کو 34 سال کا ہو گیا. 34 سال پہلے 1 دسمبر کو 1989 کو 17 بچوں سے شروع ہوا تھا. آج الحمدللہ 35واں سال شروع ہوا ہے. آپ دعا فرمائیے کہ کام چلتا رہے، خدمت کا موقع ملے. یقیناً شاہین کی ترقی میں بیدر کی عوام کا، اردو عوام کا اور یہ شاہین کے ڈائریکٹرز جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جس میں خاص طور پر ڈائریکٹر صاحبہ میری چھوٹی بہن مہر سلطانہ صاحبہ کا یقیناً بڑا کنٹریبیوشن ہے. اور اس کو انکار نہیں کر سکتے. میری اہلیہ ذکیہ فاطمہ کا بھی یقیناً کا بھی بولوں گا، کا ہی نہیں بول سکتا کیونکہ بہن موجود ہیں. بڑا یقیناً بڑا کنٹریبیوشن ہے. اس دور میں اسکول کے طرف دھیان دینا، سوچنا بھی جو ہے بڑی ایک عجیب سی چیز تھی. لوگ اس کو ڈائجسٹ نہیں کر پا رہے تھے. دوست احباب مذاق کر رہے تھے. والدین مایوس ہو گئے تھے اور سسرال والے سمجھ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا. ہم انجینئر سمجھ کے بیٹی دیے، یہ دیوانہ LKG اردو میڈیم ایک گلی میں شروع کر رہا. بہرحال سب کا سپورٹ رہا، اللہ کا فضل ہوا. اور ہم ٹرینڈ کے ساتھ چلنا نہیں چاہتے تھے، ٹرینڈ بنانا چاہتے تھے. اور آج اللہ کے فضل سے ایک ٹرینڈ بنا ہے. اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. ایک ذکر محض اللہ کے شکر کے لیے میں کروں گا. خالی ہاتھ اسکول شروع ہوا تھا. کوئی پروجیکٹ، کوئی پلاننگ. عام طور پہ لوگ جھنڈے گاڑ کر اسکول شروع کرتے ہیں. نہ تو جھنڈے کا تصور تھا. میرے لیے بینچ، ٹیبل اور چیئر نہیں تھی. ٹیچر کے لیے بھی چیئر پہلے دن ہم مہیا نہیں کر سکے تھے. جملہ 300 روپے میں
اسکول شروع ہوا تھا، ایک پرانا ٹن کا ایک پیس پڑا ہوا تھا، اس کو سیدھے کر کے ہمارے محلے کے ایک آرٹسٹ ہیں اقبال صاحب، ان سے لکھوا لیے تھے شاہین کنڈر گارٹن زیر اہتمام علامہ اقبال ایجوکیشن سوسائٹی لگائے تھے۔ کبھی لوگ پوچھتے ہیں کہ فائنینشیل حالات کیسے تھے، تو میں کچھ دن سے اس بات کا ذکر کر رہا ہوں، 30-35 عید ایسے گزرے ہیں جس میں میری اپنی اسکوٹر میں عید کے دن پیٹرول ڈالنے کے لیے پیسے نہیں تھے، اور پتہ نہیں وہ کب رک جائے گی، اور رک جاتی تھی تو میں سائیڈ میں روڈ پہ لگا کر آہستہ سے پیدل گھر چلا جاتا تھا۔ اور کچھ دن پہلے میں یہاں پہ پوچھ رہا تھا ہمارے ٹرانسپورٹیشن ڈپارٹمنٹ میں کہ ڈیزل کتنا خرچ ہو رہا ہے، تو بتا رہے تھے 48,000 لیٹرز ہمارے اسکول کے بسز کے لیے ڈیزل آج خرچ ہو رہا ہے۔ دیکھیے حالات بدلتے ہیں، پیسہ رکھ کر ہی کام شروع ہونا یہ ضروری نہیں ہے، بس اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے باتیں کر رہا ہوں۔ آپ لوگوں میں سے کئی لوگ یہ سوال کر رہے تھے مجھ سے، دیکھیے شاید نیت ہی تھی، اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں تھا۔ آپ لوگ ماشاءاللہ طاقتور ہیں، آپ پاس بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، آپ پاس وسائل ہیں، ملک بھر میں کئی لوگ ہیں جن کے پاس وسائل ہیں، کام شروع کریں، انشاءاللہ دیکھتے دیکھتے پورے ملک کے حالات بدلیں گے۔ میرا ماننا ہے شاہین کے طرز کے، شاہین کے ماحول کے، شاہین کے سائز کے، شاہین کے کلچر کے ہمارے ملک کو 500 انسٹیٹیوشن کی ضرورت ہے۔ اگر یہ ہو جائے تو انشاءاللہ ہماری نسل طاقتور ہو جائے گی، ہماری نسل کی حفاظت ہو جائے گی، اور ساتھ ہی ساتھ ہماری تہذیب کی حفاظت ہو جائے گی۔ مولانا بتا رہے تھے کہ آج ہمارے ملک کو پیار و محبت کی ضرورت ہے۔ میں یہ بات ہر جگہ اس کو ذکر کرتا ہوں۔ شاہین میں ہمارے برادران وطن کی بیٹے بیٹیاں ایک بڑی تعداد میں پڑھتی ہیں، 40% نان مسلم اسٹوڈنٹ شاہین میں پڑھتے ہیں اور اس طرح سے رہتے ہیں، اور اس کا اثر بیدر اور اس کے اطراف میں دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اور اسی کی وجہ سے گورنمنٹ آف کرناٹکا کا سب سے بڑا سیویلین ایوارڈ راجوتسو ایوارڈ شاہین انسٹیٹیوشن کو ملا ہے۔ 70-72 سال کی تاریخ میں صرف 2 انسٹیٹیوشن کو یہ ایوارڈ ملا ہے، جس میں سے شاہین بھی ہے۔ اور میرا بھی ماننا ہے آج ہمارے ملک کو انفراسٹرکچر کی، انڈسٹریز کی ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے، لیکن ان تمام چیزوں میں پیار و محبت کی سب سے زیادہ اہم ضرورت ہے، وہ پیار و محبت۔ اگر یہ ہو جائے تو انشاءاللہ ہمارا ملک ترقی کرے گا اور سارے مسائل حل ہوں گے۔ ہمارا ماننا ہے، میں تنویر صاحب سے ذکر کرتا ہوں 2-3 سال سے، نوجوان علماء کرام کو لے کر ان کی تھوڑی ٹریننگ کر کے 150 لوگوں کو ان کے اپنے علاقے میں ایک چھوٹے سے LKG سے اسکول شروع کریں، اور ان کو ہم باہر سے مدد کریں گے۔ یہ ہماری خواہش ہے، یہ ہماری خواہش ہے۔ ان کو ٹریننگ دیں گے، ان کو 2-4-5 انسٹیٹیوشن کی وزٹ کرائیں گے۔ ہمارے ایک اسٹوڈنٹ وسوکلان میں رہتے تھے، امامت کرتے تھے، مولانا امامت کرتے تھے، وہ ان کو پتہ چلا حفظ القرآن پلس کے تعلق سے، وہ ہمارے ہمن آباد کے انسٹیٹیوشن میں ایڈمیشن لیے، 2 سال وہاں پہ پڑھے، پھر آ کے یہاں پہ نیٹ ریپیٹ کرنے کی کوشش کرے، سیٹ نہیں ملی۔ لاک ڈاؤن سے 1 سال پہلے جا کر اپنے دیوبند کے قریب میں ایک چھوٹا سا مقام ہے، وہاں پر ایک چھوٹا سا اسکول شروع کرے، خود پڑھانا شروع کرے، چھوٹا سا اسکول شروع کرے، پھر 1 ٹیچر کو رکھے، 2 ٹیچر کو رکھے، اور وہ بتا رہے ہیں آج ان کے پاس 18 ٹیچر ہیں، تقریباً 300 کے اوپر اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں۔ اور ان کو پوچھا گیا کہ آپ کی تعلیم کیا ہے، تو وہ بتائے میں شاہین میں پڑھ کے آیا ہوں، بس اتنا ہی ان کے لیے کافی تھا۔ اتنا سنتے ہی لوگ ان کے پاس ایڈمیشن کرانا شروع کرے، اور اتنا خوشی کا مظاہرہ کر رہے تھے آ کے۔ ایسی مثالیں ہو سکتی ہیں، چھوٹے چھوٹے ادارے ہوں، چھوٹے چھوٹے ادارے شروع کریں، اور اس کو اگر نیک نیتی کے ساتھ، مسلسل جدوجہد کے ساتھ، محنتوں کے ساتھ اگر آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ ایک بڑا کارنامہ ہوگا اور ہماری ملک کی ضرورت ہوگی۔ اردو میڈیم کا ذکر کرے تنویر صاحب، آج بھی ہم اردو لینگویج کو، پوری زندگی اردو لینگویج نہیں پڑھے، اور شاہین میں 9th میں ایڈمیشن لیے یا 10th میں 3 مہینے کے بعد بھی اگر کوئی آ گئے، ایگزامینیشن صرف 7-8 مہینے کے بعد ہے، اور کوئی آ گئے ان کو اردو نہیں آتی، مسلمان ہیں، مادری زبان اردو ہے اور لکھنے پڑھنے نہیں آتا ہے، تو ان کو ہم ایڈمیشن
صرف ایک شرط پہ لیتے ہیں کہ سیکنڈ لینگویج اردو لینا ہے اور ہم 8 مہینے میں سکھا دیں گے انشاءاللہ. AICU کا طریقہ کار ہمارے پاس آپ دیکھیں ہیں, ایسے اسٹوڈنٹس کو اردو ہم سکھا دیتے ہیں. ابھی ہمارے جونیئر کالج میں پتہ چلا کہ تقریباً اردو مادری زبان والے ایک 12-15 بیٹیاں ہیں, گزشتہ اردو ڈے کے موقع پر ان کو آئیڈینٹیفائی کرے اور ان کو اردو پڑھا رہے ہیں. پڑھے لکھے ہونے کے باوجود بھی, پڑھے لکھے کہلائے جانے کے باوجود بھی اپنی مادری زبان لکھنے پڑھنے کے موقف میں نہیں ہیں. تو یہ اردو کو بھی ہم اہمیت دینا ہے, ضروری دینی تعلیم کو اہمیت دینا ہے, اور تہذیب یافتہ بنانا ہے, تہذیب یافتہ بنانا ہے. چاہے دینی مدارس ہو, علم تو دے رہے ہیں ہم, تہذیب نہیں سکھا رہے. تہذیب کی طرف ہم کو توجہ دینا ہے. یہ نسل تہذیب یافتہ ہو جائے اور تعلیم یافتہ ہو جائے تو یقیناً یہ دینے والے بنے گی. میں اکثر کل سے اس بات کا ذکر ہو رہا ہے کہ ہم اگر دینے والے بنیں تو دنیا لائن میں ٹھہرنے تیار ہے. آج ہمارے برادران وطن اپنے بیٹے بیٹیوں کو اپنے گھر سے زیادہ محفوظ سمجھتے ہوئے شاہین کے ہاسٹل میں رکھ رہے ہیں, اور اس کا اثر گھر گھر میں ہو رہا ہے. اور ہماری برادران وطن کی بہنیں فکر کرتی ہیں, بچی جب 6 سے 7 میں جاتی ہے اور جب 8 9 سے 10 میں پہنچتی ہے تو فکر بڑھ جاتی ہے, اور وہ بے چین رہتے ہیں کہ کب شاہین میں لے آ کے ہم ہاسٹل میں ایڈمیشن کر دیں گے تو یہ بچی اپنا خیال رکھنا شروع کرے گی, اس میں ٹھہراؤ آئے گا, یہ ہماری عزت کرے گی اور ہمارے گھر میں خوشحالی آئے گی. یہ ماحول بنا ہے. یقین کیجئے جو بات کل سے بار بار ہو رہی تھی, ذرا ہم دینے والے بنیں تو دنیا لائن میں ٹھہرنے کے لیے تیار ہے. دنیا لائن میں ٹھہرنے کے لیے تیار ہے. ہم اپنی نسل کو طاقتور بنائیں گے, ہم اپنی نسل کو دینے والی بنیں گے, تب جا کے یہ معاملات مسائل حل ہوں گے, اور یقیناً کم خرچ میں, کم محنت میں, کم وقت میں اگر تبدیلی آ سکتی ہے تعلیم کے ذریعے آ سکتی ہے, کیونکہ یہاں پر ذمہ دار لوگ جمع ہیں. میں اب میری چند گزارشات رکھتے ہوئے جو میں اکثر لوگوں سے ریکویسٹ کر رہا ہوں وہ رکھتے ہوئے میری بات کو اختتام کو پہنچاؤں گا, وہ یہ کہ ہم تعلیم کو ترجیح دینا چاہیے. وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی جو اپنی اولاد کی تعلیم سے زیادہ اس کی شادیوں پہ خرچ کر دیتی ہے. میں تو وعدہ بھی لے رہا ہوں, نکاح کے دن کی دعوت تام کا بائیکاٹ کرنا ہے. کیا اتنا ہم کر سکیں گے؟ قوم کے لیے اتنی قربانی ہم دے پائیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے ماشاءاللہ, کون کون دے پائیں گے؟ قربانی دینا ہے, قربانی دینا ہے. نکاح کے دن کی دعوت تام, تو یہ ارادہ پکا ہے انشاءاللہ یہ ہو جائے. مولانا ارشد مدنی صاحب بھی اس بات کے لیے ریکویسٹ کیے ہیں, اور کچھ ہی دن پہلے 2 دن پہلے مسلم پرسنل لا بورڈ میں بھی پھر سے گفتگو ہوئی ہے اس کو ایک تحریک کی شکل دینے کے لیے. آپ یہ ارادہ کیجئے. میں ہر جگہ اس بات کی ذکر کر رہا ہوں, ہر جگہ, ہر جہاں کہیں بھی جا رہا ہوں اپنی گفتگو کے ساتھ اتنی ریکویسٹ کر رہا ہوں اور وعدے لے رہا ہوں. تہذیب کی حفاظت کی طرف توجہ دینا چاہیے. میں ذکر کر رہا ہوں کہ ماموں چاچا کی نصیحت کو آج کل بچے قبول نہیں کر رہے ہیں, اس لیے ادارے یہ ذمہ داری لے لیں اور ان کو تہذیب یافتہ بنائیں. آئیے ہم سب مل کر نسل کی ضرورت کو سمجھیں گے اور اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے. میں آپ تمام کا 161 مدارس اور اسکول کے ذمہ دار حضرات جو یہاں آئے ہیں, میں ان کا شکریہ ادا کروں گا. اور کسی بھی وقت ہمارے ذمہ داروں سے آپ بات کریں, اور جیسا کہ بتایا گیا کہ آئندہ الگ الگ موضوع پہ الگ سے پھر سے گفتگو ہونا چاہیے, تو ہماری کوشش رہے گی مہینے میں 1 مرتبہ ایسے ہی ملک کے معناس شخصیتوں کے ذریعے 1 گھنٹے کا ہم لیکچر انشاءاللہ رکھیں گے, پروگرام کریں گے. یہ آن لائن رہے گا, آپ سب کو ہم کنیکٹ کریں گے. آپ کی یقیناً آپ کے سارے لوگوں کے فون نمبر ہمارے پاس ہیں, آپ کو شیئر کرتے جائیں گے. ہر مہینہ ایک پروگرام چلے گا, اور آئندہ سال 1 دسمبر کو بیدر یا دلی میں ہم پھر سے ملاقات کریں گے. اس لیے میں اپنی بات کو یہاں پر مختصر کرتے ہوئے آپ تمام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس 2 روزہ سمٹ کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.